नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इंशाल्लाह हम अपने 60th क्लास करेंगे हज्जतुल विदा पर, द लास्ट हज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट हज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में किया। 9th हिजरी में हमने देखा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों ने हज किया और उसमें हजरत अली भी शामिल थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अरफा के दिन, यौम अरफा के दिन 9 जिलहज के हज को ये ऐलान कर दिया था कि अब मुशरिकीन में से कोई हज करने के लिए नहीं आएगा। ये 9 हिजरी का हज ऐसा था कि जिसमें मुसलमानों के साथ साथ इर्द गिर्द के जो बुत परस्त थे वो भी शामिल थे। तो ये ऐलान किया गया कि अब कोई नहीं आएगा, ठीक है। और हजरत अली ने वहां पर सूरत तौबा की जो पहली 4 आयतें नाजिल हुई थी, जिसमें ऐलान बरात कर दिया था गया था इनसे कि जो बुत परस्ती है अब हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी यहाँ से। ये ऐलान भी उस वक्त वहां पे यौम अरफा में कर दिया गया, ठीक। फिर अगले साल अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की तैयारी करेंगे, क्योंकि काबा जो है वो बुतों से तो ऑलरेडी 8 हिजरी में पाक हो गया था। मुशरिकीन से भी 9 हिजरी में उन्हें हुक्म दे दिया गया कि अब तुम लोगों का काम सिलसिला ये सारा का सारा खत्म। अब आता है 10 हिजरी। और 10 हिजरी में किताबों में लिखा है कि जब सूरतुन नसर नाजिल हुई है, सूरतुन नसर आती है छोटी सी सूरत लास्ट और आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है, ठीक है। आखिर में 10 हिजरी में हम हैं। ये जिलहज का महीना चल रहा है। जिलहज के बाद मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल में आपसे और बीच वाले 2 महीनों में कोई कुछ खास एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये आखिरी 3 महीने रह गए, 3-4 महीने, इनमें आखिरी सूरतें नाजिल हो रही हैं। और इंशाल्लाह जो कुरान मजीद की आखिरी आयत है ना, ये क्या कहते हैं, सूरतुल बकरा में वो है आखिरी आयत कुरान मजीद की जो नजूल के एतबार से, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे जरूर। तो अभी सूरत पे आते हैं जिसके बारे में कहा जाता है, सूरत नस्र के बारे में कहा जाता है कि ये मुकम्मल नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है, ठीक है। छोटी सी सूरत में मुकम्मल नाजिल होने वाली आखिरी सूरत। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह, वरअयतन नासा, और आप देखें लोगों को, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, दीन में लोगों को दाखिल होते हुए, अल्लाह के दीन में लोगों को दाखिल होते हुए फौज दर फौज, ठीक है। मतलब कि जब अल्लाह की फतह और मदद आ जाएगी और आप देखेंगे कि लोग दीन में गरोह दर गरोह दाखिल हो रहे हैं, कि हमने देख लिया 9 हिजरी में यही हुआ, इतने ज्यादा वफूद आए, ग्रुप्स आए लोगों के जो कि दीन में दाखिल हो रहे थे, अपनी फतह और कामयाबी का वादा पूरा कर दिया। तो अब आप क्या कीजिए, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तो तस्बीह कीजिए हमद के साथ अपने रब की। हम करें, यानी एक कामयाबी मिल गई है, इतने लोग इस्लाम में आ रहे हैं, पैरोकार बन रहे हैं इस्लाम के, और क्या चाहिए किसी को, ठीक है। अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह यूज कर रहे होते तो लोग फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे होते कि फॉलोअर्स हमें मिल जाएं, लाइक्स मिल जाएं। तो ये वो फॉलोअर्स हैं जिनकी बात हो रही है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने फॉलो किया, इत्तबाए रसूल किया और अल्लाह के दीन को फॉलो करने लग गए। ये फॉलोअर्स है जो कि आप वसल्लम का इनाम है, ये नसर है अल्लाह ताला की मदद जो आपका इनाम है, और ये फतह है अल्लाह की तरफ से जो आपका अजर है, इनाम है। अब ये सारे इनामात, ये रिवॉर्ड्स मिल गए दुनिया में। देखिए आखिरत का रिवॉर्ड भी डिफरेंट है। आखिरत में अल्लाह के रसूल का रिवॉर्ड ही सबसे डिफरेंट, सबसे ऊंचा, सबसे हाई स्टेटस का, सबसे ज्यादा फजीलत, मकाम महमूद मिल रहा है आपको, अल फजीला वाला मकाम मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन ये दुनिया में जो अल्लाह ने आपको रिवॉर्ड दिया, ये इन पहली 2 आयतों में बताया गया है। और 3rd आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जब रिवॉर्ड आपको दिया, अब आप क्या करें, मेरा शुक्र अदा करें, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और शुक्र अदा करने के लिए क्या करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं कि अल्लाह ही परफेक्ट है, कामिल जात है, हम सब में कमियां हैं, ठीक है, अपनी कमियों को हम मान रहे हैं और अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं, तारीफ और शुक्र अल्लाह का कर रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, हमद कीजिए। मतलब इसका ये भी है कि दुनियावी काम अब खत्म हो गए, तो अब सिर्फ अल्लाह की इबादत में ज्यादा से ज्यादा वक्त अब इसी में लगाइए। दुनिया का जो मिशन था, आपको जो 23 साल मिशन दिया गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फतह और
कामयाबी हो गई। वस्तगफिरहु, और उससे बख्शिश मांगिए। तो जब तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह ताला की, अल्लाह को परफेक्ट हम जब मान लेते हैं, इसका मतलब है अपने आप को इम्परफेक्ट मान रहे हैं हम, कि हम में कमियां हैं, खामियां हैं। तो जब कमी खामी है, इसका मतलब है तौबा तो फिर करनी है, इस्तगफार करना है, ताकि वो कमियां खामियां खताएं हमारी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तौबा करो, इस्तगफार करो। मतलब हमें कोई खुशी मिल गई, रिवॉर्ड मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी कमियों को भूल जाओ, इतने खुश हो जाओ कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, बल्कि अपनी कमियों को साथ साथ याद रखें, साथ साथ इस्तेगफार भी करें, अपने आप को कोई ऊंची चीज ना समझ लेना। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कामिल जात अल्लाह की ही है। ठीक है, ये अल्लाह ताला जहाँ पे बिल्कुल क्लियर वाजे कर रहे हैं। तो तस्बीह कीजिए अल्लाह की हमद के साथ, और इस्तगफार भी कीजिए। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, कदर करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है। ठीक है, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले हैं। ये सूरत नाजिल हुई है, इसके बाद किताबों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया हज का, क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब वक्त आ चुका है, वक्त मेरा खत्म होने वाला है। ठीक है, इशारे मिल जाते हैं। इवन आज के जमाने में भी जो नेक लोग होते हैं ना, औलिया होते हैं, उनको भी इशारे मिल जाते हैं कि मेरा वक्त खत्म होने वाला है। स्पेशली जो मरगुल मौत होता है ना, जो आखिरी बीमारी चल रही होती है, उसमें तो अक्सर लोगों को आइडिया हो जाता है कि अब शायद मेरे बचने के चांसेस नहीं है। इसीलिए जो आखिरी वक्त में अमूमन हदीस है ना कि बिल्कुल लास्ट टाइम की तौबा कबूल नहीं होती। तो लास्ट टाइम तो उस बंदे को, हर बंदे को ही पता चल जाता है मैं अब जाने लगा हूँ। जो तौबा कर रहा है वो फिर तौबा कबूल नहीं हो रही। उससे पहले पहले जब आइडिया ही नहीं था, या जब, और ये जो आइडिया होता है ना, कुछ दिन पहले ही आइडिया हो जाना या महीने पहले, ये तो नेक लोगों को ही होता है। तो ये जब आइडिया हो जाता है, तो ये तो अल्लाह ताला वाकई मौका दे रहे होते हैं कि आप तौबा कर लें। सारे लोगों की बात कर रही हूँ। तो ये वो वक्त था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ज़िलहज को ऐलान किया हज का, कि हम हज के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने पहले भी पढ़ लिया था हज के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है 25 ज़िलहज, और कुछ किताबों में लिखा है कि 26 सारे मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि एहराम बांधा है, और एहराम मैंने आपको बताया था एहराम क्या होता है। असल में एहराम नियत में ही चादर बांध ली जाती है, चादर ओढ़ी जाती है, तहबंद बांधा जाता है। इसलिए ये किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गुस्ल फरमाया, एहराम मुकम्मल हो गया, और नमाज ज़ोहर के बाद आप मदीना से बाहर निकले हैं, और तमाम अज़वाज मुतहहरात को भी साथ चलने का हुक्म दिया है। ठीक है, मदीना से बाहर निकले हैं, 6 मील दूर क्या है फासले पर जुल खलीफा। मैंने आपको बताया था हज के क्या होते हैं, मवाकीत होते हैं। जो हज की डिटेल वाली बुक्स होती है ना, उनमें मवाकीत की पिक्चर्स भी बनी हुई होती हैं। मवाकीत वक्त की, वैसे मौक़ित वैसे प्लूरल है, लेकिन यही ये वर्ड निकला है मवाकीत, और इसका मतलब होता है मुकर्ररा जगह, मुकर्ररा वक्त, मुकर्ररा जगह, सबके लिए ये वर्ड यूज होता है। यानी ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मुकर्रर कर दिए गए जहां से नियत की जाती है। तो फिलहाल आप सल्लम जुल्हुलैफा गए, जुल्हुलैफा जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्हुलैफा मदीना का मीकात है। ठीक है, वहां से अब नियत की जाएगी। घर में आप सल्लम ने चादर और तहबत बांधी है, अब ये नियत नहीं की, सॉरी मैंने गलती से पहले बोल दिया। चादर और तहबत बांध ली। ठीक है, अब वहां पहुंचेंगे, वहां जाके एहराम, वो नियत करेंगे, एहराम नियत को ही कहते हैं, नियत करेंगे कि हज। तो वहां पहुंचे हैं, हमारा मिकात मैंने बता दिया था, हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो जद्दा पहुंचने से पहले, जद्दा वाला जो मिकात है ना, क्योंकि हमारी फ्लाइट उधर से होती है पाकिस्तान की, तो मिकात वो उधर आ जाता है, हमारा एरोप्लेन में आ जाता है। प्लेन में हम लोग फिर नियत करते हैं, ऐलान होता है बाकायदा। तो तैयार होके हम भी पहले घर से ही निकलते हैं। ठीक है, तो जद्दा में हम लोग नियत कर लेते हैं, जद्दा के ऊपर ही पहले ही नियत कर लेते हैं प्लेन में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये थोड़ा कंपैरिजन में हम देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज, साथ साथ थोड़ा आजकल क्या होता है मॉडर्न डे में, ये सारी डिटेल हमें देखनी है। तो जुल्हुलैफा पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचकर इकामत फरमाई, और दूसरे दिन दोबारा गुस्ल फरमाया। ठीक है, एक दिन वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब भर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे रहे हैं, शब भर रहे हैं, इकामत भी फरमाई है, नमाजें डिफरेंट होती हैं। फिर दूसरे दिन दोबारा गुस्ल फरमाया है। हजरत आयशा ने अपने हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर अतर माला। ठीक है, अब ये हदीस है सही बुखारी की। इतर, सॉरी अतर मैंने कह दिया, इतर परफ्यूम लगाना जो है एहराम में ना जाएगी, ठीक है, एहराम में नहीं लगाते।
احرام نہیں باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابھی صرف چادر اور تہبند باندھ کر پہنچے تھے، دوبارہ غسل فرمایا ہے. آپ کو پتا ہے غسل جو ہے وہ جائز ہے، احرام میں غسل تو کر سکتے ہیں، ایون حج کے دنوں میں بھی احرام میں غسل کر سکتے ہیں، اتار کے دوبارہ احرام پہن لیجیے. پرفیوم البتہ آپ نہیں لگا سکتے احرام میں، لیکن جہاں پہ احرام میں انٹر ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر عطر لگایا اور عطر لگایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. قصوہ پر سوار ہو کر، قصوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہی مدینہ کے پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور اسی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ میں انٹر بھی ہوئے تھے. تو سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے یہ الفاظ کہے. ٹھیک ہے، تہبند وغیرہ تو پہلے ہی باندھ لی تھی غسل کر کے، اب آپ نے نیت کی ہے اور الفاظ کیا کہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک اللہم لبیک. لبیک کیا ہوتا ہے؟ میں حاضر ہوں. اللہم اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریکا لکا کوئی شریک نہیں ہے تیرے لیے. لبیک میں حاضر ہوں. ان الحمد بے شک حمد تیری ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک ساری کی ساری حمد تیری ہے، نعمتیں تیری ہیں، سلطنت بادشاہت تیری ہے. لا شریک لک کوئی تیرا شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور لبیک فرما رہے ہیں. تو سیرت کی کتابوں میں اس کے علاوہ ڈفرینٹ ورڈز بھی آتے ہیں، جو ڈفرینٹ صحابہ ڈفرینٹ ورڈز پڑھ رہے تھے، لیکن اس میں یعنی شرک کے جو الفاظ تھے نا، تلبیہ میں شروع میں شرک کے بھی الفاظ ہوتے تھے. اس سوائے یہ جو بک ہے، یہ بھی یہ جو بت ہیں یہ بھی بڑے بڑے ہیں، ان کی بھی تعریف ہوتی تھی. وہ سارے شرک جو ہیں تلبیہ میں سے نکال دیا گیا. یہ مین سنت ہے، یہ تلبیہ ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس کے علاوہ صحابہ پڑھے تھے جو دور دور تھے. آپ صلی اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر بیٹھے ہیں قصوہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں ہر طرف نظر دوڑائی تو ہر طرف آدمیوں کا، صحابہ کا جنگل تھا. ٹھیک ہے، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، اراؤنڈ 1 لاکھ صحابہ کتابوں میں لکھا گیا ہے موجود تھے. صحابہ ہی صحابہ تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ہوں گے جو کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن شرک سے البتہ اب سب کچھ پاک ہو چکا. تو اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ہجری کو پہنچے ہیں. ہاں جی، 4 ہجری کو پہنچے ہیں مکہ کے باہر. 4 ہجری کہہ رہی ہوں، sorry. مکہ کے باہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر دوبارہ غسل فرمایا ہے اور صبح کے وقت پھر مکہ میں داخل ہوئے ہیں. مدینے سے مکہ کا جو سفر ہے یہ ٹوٹل 9 دن میں کمپلیٹ ہوا. وہاں پہنچ کر جو آپ کے ہاشم فیملی کے جو لڑکے تھے نا، انہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت میں انہیں اپنے خون آیا آگے پیچھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل کی نظر تو آپ فرماتے ہیں، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف نصیب فرما. کہ ہم نے حج کی جو ٹائپس ہیں اور حضرت علی والا جو واقعہ ہے یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کور کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ہم دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں. تلبیہ ہو گئی وہاں پہ طواف کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبہ پہ نظر پڑی. ٹھیک ہے، اب طواف کے لیے آپ جائیں گے. پہلا کام آپ نے انٹر ہو کے کیا کیا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ تشریف لے کر گئے، طواف کیا ہے. طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل نماز ادا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی سورۃ البقرہ کی 125 نمبر آیت جو ہے پارٹ میں مقام ابراہیم مسلح، اور مقام ابراہیم کو مسلح بناؤ یعنی سجدہ گاہ بناؤ، یعنی یہاں پر 2 نفل ادا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یاد ہے اس کو ڈیفینیٹلی تازہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر قدم رکھ کر انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، یا بار بار وہاں آ کے اینٹیں لیتے تھے. سنگ ڈفرینٹ روایتیں ہمیں اس مقام کے متعلق ملتی ہیں. البتہ وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان، وہ جو گولڈن اسٹرکچر بنا ہوا ہے نا اس کے اوپر جو 2 نشان بنے ہوئے ہیں نا، وہ حضرت ابراہیم کے پاؤں نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے گا آپ کو پکچر مل جائے گی. تو جو اوپر نشان بنے ہوئے، یہ ویسے میں نے شروع کی کلاسز میں بھی بتایا تھا، وہ بیسکلی جو آپ کے قدموں کے نشان تھے وہ نیچے جا چکے ہیں، وہ نیچے کور کر دیے گئے ہیں. اوپر یہ صرف اسٹرکچر بنا کے رکھ دیا گیا اس کی پرزرویشن کے لیے، حفاظت کے لیے. تو لیکن وہ مقام ہے، یہ میں بتا رہی ہوں. اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے، اور ہمارا بھی یہی طریقہ جب ہم طواف کرتے ہیں، یہی میتھڈالوجی فالو کی جاتی ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر پہنچے ہیں. صفا اور مروہ کی وہ پہاڑیاں نا جہاں پہ سعی کی جاتی ہے، آگے جا کے میں آپ کو صفا کی پکچر بھی دکھاؤں گی. اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی ہی 158. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کی نشانی، شعائر اللہ کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس بھی چیز کو اللہ کی نشانی کہا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تکریم کی جائے گی، اس کو باعث عزت سمجھا جائے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. برکت کے مقامات ہیں یہ، حرمت کے مقامات ہیں یہ، یہاں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں زیادہ نازل ہوئی. تو وہاں سے پھر کعبہ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے. صفا سے آپ کو دوبارہ کعبہ نظر آیا. اچھا کعبہ کا ویسے اب تو سارا مکس ہو چکا ہے نا، کعبہ کے ارد گرد طواف ہوتا ہے، وہیں اندر سے ہی جاتے ہیں ہم تو سب مروہ کی طرف چلے جاتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں. پہلے یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ تھے، یعنی کعبہ اور باؤنڈری کوئی تھی ہی نہیں. اب اتنی بڑی باؤنڈری بن چکی ہے نا، باؤنڈری نہیں. کعبہ کے ارد گرد طواف ہوتا تھا، وہاں سے ہٹ کے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں الگ تھیں، انہیں الگ کنسیڈر کیا جاتا تھا، وہاں جا کے صحیح کی جاتی تھی. اب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا کا سارا ایک ہی اسٹرکچر کا پارٹ ہے، تو اب ایسا کر دیا گیا ہے. تو آپ صفا چلے گئے تھے، وہاں سے آپ کی دوبارہ کعبہ پہ نظر پڑی ہے، تو آپ نے کیا پڑھا ہے یہ دھیان سے سنیے گا. یہ وہ ورڈز ہے جو کہ ہم نے غزوہ احزاب جب ہوئی تھی نا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، جیتنے کے اوپر، فتح کے اوپر، وہی والے الفاظ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب اتنا ترجمہ تو آپ لوگوں کو آتا ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور حمد. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ. ٹھیک ہے، مگر کوئی خدا نہیں مگر وہ اکیلا خدا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی، احزاب کو تمام. وہزم الاحزاب، سارے احزاب سارے گروپ کو شکست دے دی، وحدہ اس اکیلے نے، یعنی اللہ نے. یہ دعا یہ جو الفاظ تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پڑھے، اور پھر یعنی یہاں پر پہلی دفعہ ہی پڑھے. صفا سے اتر کر پھر آپ مروہ کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں، اور وہاں پہ دعا و تہلیل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی صحیح کی ہے، اس کو صحیح کہا جاتا ہے، جو درمیان لگائے جائیں گے. اور جو طواف کے ارد گرد، جو کعبہ کے ارد گرد چکر لگایا جاتا ہے، اس کو طواف کہتے ہیں. عمرہ کیا ہوتا ہے میں نے بتا دیا تھا، عمرہ ہوتا ہے حج اصغر. عمرہ کا پارٹ کیا ہے؟ احرام، پھر طواف، پھر سعی، پھر حلق اور تقصیر، حلق یا تقصیر. اس پورے کے پورے جو یہ پورا پروسیس ہے نا، اس کو عمرہ کہا جاتا ہے. اس کے اندر یہ سعی اس کو کہتے ہیں، جو کہ یہ بھاگا جائے گا. سعی کی بھی میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو پکچر ساری کی ساری دکھاؤں گی. یہاں سٹارٹنگ جو عمرہ ہوا تھا نا وہ پہلے ہم کر لیتے ہیں، پھر 8 ذی الحج جب آ جائے گا نا تب میں آپ کو پکچر دکھانا شروع کرتا ہوں. ابھی یہ 4 ذی الحج 5 ذی الحج کی ہی بات ہو رہی ہے. 4 ذی الحج جب آپ صبح انٹر ہوئے اور آپ نے حج وہ یہ کیا، طواف کیا اور عمرہ کیا. یہ کون سا حج تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حج تھا؟ حج قران. ٹھیک ہے، قران قرین سے ہے نا، قرین مطلب ساتھی. مطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی احرام میں 2 نیتیں کی تھی اور دونوں چیزیں پرفارم کی تھی، حج اصغر بھی اکبر بھی. یہ والا جو عمرہ ابھی کر رہے ہیں نا یہ حج اصغر ہے. اس کے بعد 8 ذی الحج کو 4 دن کے گیپ سے حج اکبر ادا کریں گے. تو مین حج ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اس کا ڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جمعے کو ہوا ہے یا ہفتے کو ہوا ہے یا اتوار کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے نا وہ البتہ جمعے کو ہی تھا. حج کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو حج 5 days ہے، لیکن مین ڈے آف دا حج کون سا یہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں. تو اب تو فرائیڈے کو ہی تھا، لیکن ویسے ہر بڑے حج کو، ہر حج جو آتا ہے ذی الحج کا 8 ذی الحج جو سٹارٹ ہوتا ہے ہر سال، وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے. حج اصغر اصل میں عمرے کو کہتے ہیں. تو یہ حج کران کی سمجھ آ گئی. ایک ہی احرام میں یہ دونوں ادا کیے ہیں، احرام بیچ میں نہیں کھولا. باقی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم لوگ حج تمتع کرو، تم میں سے جو جانور نہیں لے کر آیا وہ حج تمتع کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور منگوا لیے تھے نا، حضرت علی سے یمن سے 100 اونٹ منگوا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کران کیا، تو جو نہیں لائے تھے جانور آپ نے انہیں کہا آپ تمتع کریں. تمتع میں کیا تھا؟ 2 الگ احرام کی نیتیں، 2 الگ ایکٹیویٹیز کے لیے. فرسٹ جو حج اصغر یا عمرہ ہے اس کے لیے الگ سے نیت ہے،
कर लिया, अब ये जो हो गया अभी अभी जो हुआ है, ठीक है, इसके बाद सही होगी, अब सब हलक और तकसीर करेंगे, इसके बाद वो खोल सकते हैं। इहराम की पाबंदियां खत्म हो गई, बेसिक ममनुआत होती है ना इहराम में, जैसे खुशबू वाली चीज नहीं लगा सकते, बीवी के पास नहीं जा सकते, कोई निकाह वगैरह का पैगाम नहीं भेज सकते, और भी है कुछ कोई 9-10 ममनुआत हैं। ये सारी जो हज की किताबें इसमें आपको लिखी हुई हैं, आपको पता है। तो ममनुआत से आप आजाद हो जाते हैं ना, इजी हो जाता है। तमत्तो का क्या मतलब है, मता से है ना, एंटरटेनमेंट, आसानी हो जाती है, एंटरटेनमेंट हो जाती है, इससे थोड़ा एंटरटेनमेंट का मौका मिल गया, इंजॉय करने का मौका मिल गया। तो आपने अब जो जिन्होंने तमत्तो किया था उन्होंने 4 को खोल लिया एहराम, तो अगले 4 दिन थोड़ा रिलैक्स होके गुजार लिए, और 8 को दोबारा पहुंचने से, मिना पहुंचने से पहले अब वो क्या करेंगे, दोबारा एहराम बांध कर फिर वहां पे एहराम नहीं खोला आप हज के नाम का। तो यहाँ से अब आगे हम देखते हैं, आगे जुमेरात के रोज फिर 8 बन रही थी, 8 जिलहज। तो 8 जिलहज से अब हम जाते हैं मीना पे आफ्टर फजर, ठीक है। अच्छा, ये तवाफ ऐसे, ये हज के दिनों में जब तवाफ होता है ना, तो ऐसे ऊपर भी हो रहा होता है, नीचे भी हो रहा होता है। नीचे की बहुत सारी पिक्चर्स है, आपने ऑलरेडी देखी हुई होंगी, तो ये मैंने ऊपर की पिक्चर स्पेसिफिकली लगाई थी दिखाने के लिए। हमने जब हज किया था ना, ऐसे ही ऊपर हज किया था, ऊपर तवाफ किया था, सही भी ऊपर किया था। उफ, ये लौकत चक्कर बड़ा लंबा होता है। और ये रश इतना, यहाँ तो इतना रश नहीं है, लेकिन हज पे तो इतना रश होता है, पाँव रखने की तो जगह नहीं होती, तो आप स्लो भी चल रहे होते हैं, चक्कर भी लंबा होता है। ये ऊपर वाला तवाफ हमने किया था, तो उसमें फिर बहुत देर लगती है, सही तब पता चलता है हमने तवाफ किया है। और ये सही जो है ना, ये भी ऊपर भी होती है अब और नीचे भी होती है, ठीक है। ये सही देखिए, इसमें ये जो ग्रीन लाइट्स लगी हुई है, ग्रीन लाइट्स में तेज भागना होता है। इहराम की picture एहराम में आगे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये ग्रीन लाइट्स, आगे भी ग्रीन लाइट्स हैं, आप देखें, शुरू में ग्रीन लाइट्स और आगे जाके हैं। सही सफा से शुरू होती है, मरवा तक जाना है, एक चक्कर, मरवा से सफा तक आना है, दूसरा चक्कर, ऐसे 7 हो जाते हैं। ये लाइट्स में तेज भागते हैं, आपको पता है, सही हम तो कहते हैं हजरत हाजरा जो थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही वाइफ। पूरा का पूरा हज जो है हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की याद दिलाता है, सुन्नत इब्राहिमी को हम उसमें फॉलो कर रहे होते हैं और उसको जिंदा कर रहे होते हैं। कल मेरा एक आर्टिकल पब्लिश होगा हज के ऊपर, उसमें मैंने सारी डिटेल लिखी है कि हज के जो रिचुअल्स है वो कैसे रिलेट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं डिफरेंट चीजों को, ठीक है। तो वो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, प्लीज वो जरूर पढ़िएगा। वो डिटेल डेफिनेटली आज की इतनी ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकेंगे, वो आपको उस आर्टिकल में ही मिलेंगी, वो आप जरूर पढ़िएगा। तो ये जो बीच का एरिया है ना ग्रीन कलर का, ये जब हजरत हाजरा भागी थी तो ये थोड़ा वो था, नीचे को नहीं स्टीप एरिया होता है, पहाड़ियां थी ना मक्का में, डेजर्ट था, डेजर्ट ऊपर नीचे होता है, तो ये जो नीचे का एरिया था ना, ये वो था। तो हजरत हाजरा ना यहाँ पे तेज भागती थी, क्योंकि पीछे इस्माइल को लटाया हुआ था अलैहिस्सलाम, और वो अपने पाँव मार रहे थे, रो रहे थे, उन्हें भूख प्यास लगी हुई थी, कुछ खा ही नहीं, माँ का भी दूध नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद भूखी प्यासी थी। तो हजरत हाजरा जब ये नीचे वाले एरिया में जाती थी तो भाग कर जाती थी कि बच्चा नजर जो नहीं आ रहा था, कि मैं ऊपर जरा जाऊं तो फिर मुझे पीछे बच्चा तो नजर आए। तो लेकिन पानी की तलाश में माँ, हालांकि एक दफा उन्हें पानी नहीं मिला, फिर भी भागती रही कि माँ को होश कहाँ रहता है फिर। तो आगे जा रही हैं, फिर पीछे आ रही हैं, इस तरह भाग भाग के ये बीच वाले एरिया में वो भागती थी। अभी क्या है, अभी तो ये सारा फ्लैट हो चुका है, हम लोग फ्लैट कर चुके हैं, इस पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो अब स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे अलबत्ता सुन्नत हाजरा जो है भागने वाली, वो अलबत्ता उसी तरह अल्लाह ताला ने जिंदा रखी। और देखिए अल्लाह ताला ने एक माँ को कितनी इज्जत दी, कितनी इज्जत दी एक माँ को, कि उनकी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर भागने को तमाम मुसलमानों के लिए फर्ज कर दिया, कि तुम लोग जब उम्रा करोगे, सही करोगे, ये काम तुम लोग करोगे ही करोगे। और अल्लाह ने इतना रुतबा, इतनी इज्जत दी अल्लाह ताला ने एक औरत को। और हम लोग कहते हैं कि जी, हम लोग तो नहीं कहते, जो इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले कहते हैं कि औरतों का कोई मकाम नहीं है, हालांकि औरतों को, कितनी औरतें जिनको अल्लाह ने कितना कितना मकाम दिया उनके तकवा की वजह से। तो ये अब एहराम आप देख लें, ये एहराम सारों के एहराम पे जरा नोट कीजिए, किसी का कंधा नंगा है, किसी का कंधा नंगा नहीं है। ये इसको इस्तबा कहते हैं, कंधा नंगा करने को। ये जो हज का तवाफ होता है ना, इसमें जो लेफ्ट कंधा है, शोल्डर है, वो नंगा किया जाता है, ओके, तवाफ में भी और फिर उसके बाद भी सही में। तो उसके अलावा जो होता है ना, उस हज के अलावा उसमें करने की जरूरत नहीं होती इस्तबा।
صرف یہ حج کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ ویسے صحیح ہوگی نا. اب یہ دیکھیں یہ صفا ہے, یہ صفا کی پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ جو باؤنڈری آگے وائٹ کلر کی رکھ دی گئی ہے نا, یہ اب رکھ دی گئی ہے کافی سالوں سے. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتی تھی. 1990s میں پیدا ہی سعودیہ میں ہوئی ہوں, اور وہیں پہ ہماری ساری اپ برنگنگ ہوئی ہے. ہم بہت دفعہ عمرہ کرنے جاتے تھے, اور یہ پہاڑیاں اوپن ہوتی تھی اور یہ اس سے اونچی ہوتی تھی. ہم ان کے اوپر چڑھا کرتے تھے بچپن میں. 90s میں مجھے یاد ہے اوپر چڑھنا. دوسری طرف مروا پہ بھی اوپر چڑھنا, بھاگ کے کھیلنا. جب ہم لوگ سکون سے عمرہ کر لیتے تھے اس کے بعد پیرنٹس بیٹھ جاتے تھے تو ہم کھیل رہے ہوتے تھے پہاڑیوں کے اوپر. اور یہ پہاڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بھی اونچی تھی. یہ وہ صفا مروا کی پہاڑی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ قرآن میں ان کا ذکر ہے نا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ٹھیک ہے, تو صرف صفا میں آپ کو دکھا رہی ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بھی اونچی تھی. اور لیکن جب حاجی بار بار یا وزٹرز بار بار چڑھتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی ریت ڈیفینیٹلی پیروں کے ساتھ نیچے کو آتی رہتی ہے, اور پہاڑ چھوٹے ہوتے رہتے ہیں. یہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہر جغرافیکل ایریا کے ساتھ نا یہ پروسیس ہوتے ہیں, یہ نیچرل پروسیس ہے. تو وہ ہوتا اس سے. پھر یہ کیا ہوا ہے صفا اور مروہ کچھ چھوٹی چھوٹی ہوگی. آپ سوچیں حضرت ابراہیم کب کون سے زمانوں سے حج ہو رہا ہے, الحمدللہ عمرہ ہو رہا ہے, صحیح ہو رہی ہے. تو یہ وہ سین ہے, صفا ہے, مروہ بھی ایسی ہی ہے. اب یہ 8 ذی الحج کو مینا پہ پہنچ گئے. اصلی مینا کی میں نے پکچرز ڈھونڈی نا, وہ خیموں کی چھتیں ہی نظر آ رہی تھی ساری. تو میں نے سوچا چلو اس طرح کی پکچر لگا لیتے ہیں, تھوڑا زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی. چھتیں تو ایسی ہی ہیں, خیمے ہی ہوتے ہیں مینا میں, پہاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور خیمے بھی ہوتے ہیں. کل میں نے اس دن کلاس میں نے آپ کو بتا دیا تھا مینا اور مزدلفہ, ٹھیک ہے, یہ حرم میں آتے ہیں. اب آپ نے ان کو ایسے سمجھنا ہے جیسے یہ علاقے ہیں ڈفرینٹ. جیسے اگر میں اسلام آباد میں فیصلے میں رہتی ہوں تو وہ G9 ریف 11 ہے, الگ الگ. لاہور کراچی میں کیا ہوتا ہے, علاقوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. آپ ایسے سمجھ لیں یہ علاقوں کے الگ الگ نام ہے جہاں پر ٹریول کر کے حج میں جانا ہوتا ہے. تو یہ مینا ہے, مینا حرم کے اندر آتا ہے, اور مزدلفہ بھی. عرفات البتہ حرم سے باہر آتا ہے لیکن ہے وہ برکت والی جگہ. تو یہ مینا ہے, مینا میں کعبہ کے بعد پھر 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں پہنچتے ہیں. اب بھی حاجی کیا کرتے ہیں, فجر کے بعد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر پڑھنے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوئے. اور جو باقی آپ کا تو حج قران تھا نا, تمتع کرنے والے کیا کریں گے, فجر کے بعد نیت کریں گے, احرام پہنیں گے, اور پھر ادھر مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. مینا میں خیموں میں روح ٹھہرا جاتا ہے, وہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اب مینا میں کون سی نمازیں آئیں گی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اگلے دن کی فجر. اگلے دن ہو گئی 9 ذی الحج. تو مینا کا یہ سٹے ہے, اس سٹے میں نمازیں پڑھی جائیں گی, دعائیں کی جائیں گے, ذکر کیا جائے گا, اور سارے کے سارے لوگ ایک جیسے دکھ رہے ہوں گے. اور آپ کو پتا عورتوں کی بس کپڑے ہوتا ہے, اس میں کلر اور اس سارے کوئی چکر نہیں ہوتا, بلیک پہنے, وائٹ پہنے, کچھ پہنے, تو سب ایک جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں, ایک جیسے حالات میں, ایک ہی طرح کے کپڑوں میں, اللہ کے سامنے ایک ون ہیومینٹی بن کر اللہ کے سامنے جمع ہو کر اخوت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق کہ قیامت کا جو دن ہے نا, وہ یوم یہ عرفات کے مقام پہ قائم ہوگا. یہ تو مینا ہے, عرفات کے مقام پر قائم ہوگا قیامت کے دن. اور عرفات کے دن دیکھیں آپ سارے ایک جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ حدیثیں ڈفرینٹ ہیں, کوئی آ جائے کہ جی نہیں جی وہاں نہیں وہاں قائم ہوگا, ڈفرینٹ حدیث ہے. قیامت کے دن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سیریا میں قائم ہوگا, یہ بھی آتا ہے, یہ ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ پوری زمین کو ہی فلیٹ کر دیا جائے گا, پوری زمین پہ قیامت ڈفرینٹ ہمیں ملتا ہے, یہ حدیث میں موجود ہے. تو عرفات کے مقام پہ سارے ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں, فرق ہی نہیں ہوتا کسی انسان میں. ایگزیکٹلی ویسے ہی قیامت کے دن سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, اللہ سے بھیک مانگ رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے, خوف کا دہشت کا عالم ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے حساب دینا ہے. اسی طرح عرفات کے مقام پہ بھی سارے ایک جیسے اکٹھے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوں گے, دعائیں مانگ رہے ہوں گے. یہ حج جو ہے نا بہت زیادہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارا قیامت کے دن سے. تو مینا میں تو ابھی یہاں جمع ہوئے ہیں, نمازیں ہو گئیں, الگ الگ پڑھی, اگلے دن فجر پڑھی. کون سا دن ہو گیا, 9 ذی الحج ہو گئی. ٹھیک ہے, 9 ذی الحج کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں نماز صبح فجر کی پڑھنے کے بعد. اور یہ جو قریش تھے نا, قریش کا کیا معمول تھا, یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے, عرفات میں کیوں نہیں جاتے تھے, یہ میں نے وجہ آپ کو پہلے بتا دی کہ یہ حرم میں نہیں آتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی اونچی چیز, پہنچی ہوئی چیز, ہم حرم کے مقامات میں ہی رہیں گے, مینا سے مزدلفہ جائیں گے, عرفہ ہم نہیں جائیں گے. جو باقی حاجی آئے نا, یہ مشرکین کے زمانے کی بات کر رہی ہوں,
جو باقی حاجی آئے ہیں نا ارد گرد کے قبیلوں سے، وہ عرفات جائیں گے، وہ عرفات جائیں گے، انہیں یہ یاد تھا کہ یہ بھی رکن تھا. دیکھیں انہیں سنت ابراہیمی اتنی یاد تھی. اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا تھا نا سنت ابراہیم کو. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں نا حضرت ابراہیم سے، میں نے تمہیں تمام جہان والوں کے لیے امام بنا دیا، اور تمہاری یہ جو حج کی سنت ہے ہمیں جاری رہے گی، وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اسی سلسلے میں پھر لیکن مشرکین نے البتہ یہ چینجز یہ کی ہوئی تھی، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، عرفات میں نہیں جاتے تھے. تو اور یہ سمجھ رہے تھے پھر سارے قریش کے لوگ کہ شاید ایسا ہی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عرفات میں نہیں جائیں گے. لیکن 9 کو آپ فجر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر عرفات کے مقام میں ہی پہنچے ہیں، اور آپ اونٹ پر تھے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر اعلان فرمایا کہ اپنے مقدس مقامات میں ٹھہرے رہو کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت ہو. مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم نے بھی ایسے ہی کیا تھا عرفات پہ، تم بھی اب اسی عرفات میں مقدس مقام ہے. ایسا نہیں ہے کہ عرفات مقدس نہیں، اگر حرم کی باؤنڈری میں نہیں ایڈ ہو رہا نا، باؤنڈری جو ہے نا حرم کی، حرم آپ کو پتہ ہے وہ عزت والی جگہ، مکرم جگہ جہاں پہ کچھ چیزیں کچھ کام کرنے حرام ہو جاتے ہیں، اس کو حرم کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہوئی ہے. حرم کی جو باؤنڈریز کی ڈیمارکیشن ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر دی تھی. مکہ میں بھی خود تھی، اور مدینہ میں بھی آپ نے بتا دیا تھا کہ یہاں سے یہاں تک یہ باؤنڈریز ہے حرم کی. اب دیکھیں مدینہ اس سے باہر بھی ایکسپینڈ ہو چکا ہے، مکہ بھی باہر ایکسپینڈ ہو چکا ہے، چیز جو ہے بڑھ چکی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی ڈیمارکیشن. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساس دلا رہے ہیں سب کو کہ یہ بھی مقدس ہے، یہی اپنے مقامات پر ٹھہرو، کیونکہ یہاں پر حضرت ابراہیم نے جو حج کیا تھا، سنت بتائی تھی، وہ یہی تھی. تو عرفات میں کیا ہے، ایک مقام ہے نمرہ. یہ جو پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے، مسجد نمرہ. جب یہ حج کے موقع پر حج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی اس وقت ایسی مسجد تو نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن یہی مقام تھا نمرہ، جہاں پر آپ نے خیمے میں قیام فرمایا. دوپہر جب ڈھل گئی ہے، فجر کے بعد یہاں آئے تھے، 9 ذی الحج ہے، دوپہر جب ڈھل گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کسوہ میں سوار ہو کر میدان میں آئے ہیں. ادھر ہی نمرہ کی ہی بات ہو رہی ہے، ادھر ہی ہیں آپ. خیمہ بھی پاس پاس ہی تھا، ادھر ہی کھلے میدان میں آ گئے، یعنی خیمے سے نکل کر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ پر کیا کیا ہے، خطبہ دیا ہے. جہاں پر ہوا تھا خطبہ، اور ابھی بھی یہیں پہ خطبہ دیا جاتا ہے. حجۃ الوداع 10 ہجری. اب ہم تھوڑا خطبے کو پہلے کور کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کیسے گئے، کیا ہوا، یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ جو ملتی ہے ہمیں وہ بعد میں پڑھیں گے. اب ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے لگے. تو خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ سٹارٹ سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. القاها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع یوم عرفہ من جبل الرحمہ. جبل رحمہ کیا ہے، یہ دیکھیے، جبل رحمت کی پکچر آگے ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. نزل فیہ الوحی مبشرا انہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل رحمت پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یوم عرفہ پر، تو وہاں پر اب یوم عرفہ میں ہی جبل رحمت ہے، یوم عرفہ میں ہی مسجد نمر ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر وہی نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کیا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، میرے خیال میں آیت نمبر 3 ہے. آیت نمبر 3 کافی لمبی ہے نا، اس کا پارٹ ہے یہ، 3 نہیں تو 4 ہوگی، میرے خیال میں 3 ہی ہے، چیک کر لیجیے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. یہ دین اسلام کی نعمت کی ہی بات ہو رہی ہے. وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے پسند کر لیا دین اسلام کو. آج کے دن دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد بھی وہی نازل ہوتی رہی ہے، یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اس آیت کے نزول کا، یہ یوم عرفہ میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے 9 ذی الحج کو 10 ہجری میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کے احکامات تھے نا، ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے، شریعت تھی، وہ کمپلیٹ نازل ہو گئی. اس کے بعد اب شریعت میں کوئی نیا حکم نہیں آنے والا. فرائض آپ کو پتہ ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب سے پہلے ہی آپ سسٹم کر رہے تھے. حج اب کر لیا، حج اب ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، دین کے سارے احکامات مکمل